میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کے اعمال میں افضل عمل وہ اخلاق ہے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اعلیٰ ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان اخلاق کے ذریعے سے ان آدمیوں کے درجوں کو پہنچ جاتا ہے جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات مصلی پہ گزارتے ہیں۔ ذرا اس حدیث پہ ہم غور کریں کہ ایک آدمی ابھی گرمی تپش عروج پہ ہے، اور اس وقت ایک آدمی جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ مزدوری بھی کر رہا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، پسینے اس کے نکل رہے ہیں، اور وہ روزہ نہیں توڑ رہا ہے، اس مشقت کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور پھر رات کی تاریکی وہ مصلی پہ گزارتا ہے، ریاضت اور عبادت میں گزارتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو ہے وہ دن کو روزہ نہیں رکھ رہا، نفلی روزے کی بات ہے، دن کو روزہ نہیں رکھ رہا، بلکہ ماشاءاللہ مشروبات بھی پی رہا ہے، عمدہ سے عمدہ کھانے بھی کھا رہا ہے، اور رات کی عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سو گیا اور فجر کی نماز کے لیے وہ جاگا۔ دوسرے کی مشقت زیادہ ہے، اس کی مشقت نہیں ہے، لیکن اس آدمی کے اخلاق اعلیٰ ہیں، اس آدمی کے زبان سے نکلنے والا بول میٹھا ہے، کسی کے دل کو تار تار نہیں کرتا، کسی کے دل میں زخم نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ یہ آدمی اپنے اخلاق کی وجہ سے اس کے عمل کو پہنچ جائے گا۔ اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ آج میں اس وقت ہمارے معاشرے میں جو اس وقت نازک صورتحال ہے، اس نازک صورتحال میں جس چیز کی کمی ہے وہ آج کی نوجوان نسل کی اخلاق کے اعتبار سے تربیت کی کمی ہے، بلکہ اگر یوں کہیں کہ بالکل ناپید ہو چکا ہے اخلاق، بلکہ بالکل ختم ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان کو یہ نہیں پتا میں نے اپنے والد سے کس انداز میں بات کرنی ہے، ماں سے کس انداز میں بات کرنی ہے، معاشرے میں کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس انداز سے بات کرنی ہے۔ کسی کا دل دکھتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، باپ کو میں نے دے کے ڈانٹ کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، ماں کو تانے دے کر گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ معاشرے میں اس کی کڑوی زبان کی وجہ سے لوگوں کے دل چھلنی ہو رہے ہیں، اور اس کی کڑوی زبان کی وجہ سے حتیٰ کہ اس وقت حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اخلاقی گراوٹ یہاں تک چلی گئی ہے، پستی یہاں تک چلی گئی ہے کہ آج کی اس بد اخلاقی سے دین بھی محفوظ نہیں ہے۔ دیندار دور کی چیز، اس بد اخلاقی کی انتہا اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ شعائر اللہ، دین کے میرے محترم دوستوں وہ شعبے بھی آج ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں۔ توہین کرنے پہ آتے ہیں، نہ پھر مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ پھر اسلام کو دیکھتے ہیں، اور پھر میرے محترم دوستوں نہ کردار کو دیکھتے ہیں۔ یہ کس لیے کہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی میں جو جی کے اندر آ رہا ہے، میرے وجود کے اندر، میرے خواہش کے اندر جو چیز پیدا ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دین کا نقصان ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اور پھر اس سے زیادہ نقصان ہمیں ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اسے پتہ ہے یہ گناہ ہے، اندر سے کڑن ہے، اندر سے ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ مجھے اس گناہ سے نکال دے، لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، پھر اگلا درجہ یہ ہے کہ اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے دلیلیں بھی دیتا ہے۔ پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ سے خیر کی توقع کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی زور سے پھیلا ہے۔ چند واقعات اس تناظر میں ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مسجد نبوی ہے، آپ ذرا تصور کریں، ایک ہے جس مسجد میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے، ایک یہ مسجد ہے، اور ایک مسجد ہے مسجد نبوی، جس کی زیارت کے لیے، جہاں نماز پڑھنے کے لیے آج حضور کے زمانے سے 1400 سال کے بعد بھی آج روئے زمین میں بسنے والے مسلمان وہاں نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے ہیں،
गुम्बद खुजरा के दीदार के लिए तड़पते हैं। फिर उस वक़्त का आलम क्या होगा जब इमामुल अंबिया खुद मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज, सहाबा खुद मौजूद हैं, उस वक़्त का फिर आलम क्या होगा? उस ज़माने की बरक़ात, उस ज़माने के कमाल, उस ज़माने का जमाल, उस ज़माने का हुस्न इंसान बयान नहीं कर सकता। मस्जिद नबवी है, हुजूर मौजूद हैं, सहाबा मौजूद हैं। किसी देहात से एक अराबी आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में, उसे पेशाब की आदत होती है, तो होना ये चाहिए था मस्जिद से बाहर निकल जाए, क़ज़ाए हाजत बाहर किसी जगह पर करके आए। ये अराबी और देहाती उठता है, मस्जिद नबवी में ही पेशाब करना शुरू कर देता है। अब तसव्वुर करें, आप जरा सोचें, मुझ समेत हर आदमी सोचे, मुझ समेत हर मुसलमान सोचे। सहाबा उठे और भागने लगे उसकी तरफ, गुस्से से लाल पीले सहाबा के मस्जिद नबवी में बैठ गया और मस्जिद नबवी मस्जिद को नापाक कर रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को रोक लिया। आपने फरमाया छोड़ दो। जब वो पेशाब कर चुका, अब वो मंजर देख रहा है कि मेरे इस अमल से हालात क्या बन गए। डरता हुआ कांपता हुआ हुजूर के पास आया और ये सोच रहा था पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ मामला क्या होगा। तो कांपते हुए डरते हुए जब हुजूर के पास आया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस आदमी से इरशाद फरमाया कि देखो ये मस्जिदें अल्लाह का घर है, ये गंदगी के लिए नहीं होती। उसके सामने मस्जिद की अजमत को बयान किया, औसाफ को बयान किया। फिर पूछा तू किस लिए आया है? कहने लगा मैं ये सुनकर आया था आपके पास माल आता रहता है, मेरी ज़रूरतें और हाजतें थी, मैं उसके लिए आपके पास आया। आप अलैहिस्सलाम ने कपड़ों का जोड़ा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको वापसी के लिए सवारी, आप अलैहिस्सलाम ने उसे खाना खिलाया और जाते हुए बकरियों का एक रेवड़ भी उसको दिया। भूखा था, खाना खिलाया, कपड़े दिए, सवारी दी, बकरियों का जानवरों का रेवड़ दिया। ये आदमी वापस अपनी बस्ती में गया और जाते हुए कहते हैं ओ मेरे चचा, ओ मेरे भतीजे, ओ मेरे फलाने, मेरे मोहतरम दोस्तों जो कुछ इसके साथ हुआ था, इसने जाकर उस अपने इलाके में मेरे मोहतरम दोस्तों लोगों को बताना शुरू कर दिया। मैंने ये किया, उन्होंने मेरे साथ ये किया। दोबारा जब हुजूर की खिदमत में आया, अपने कबीले, अपने बस्ती के 300 लोगों को लेकर आया जो पैगंबर मुस्तफ़ा के हाथ में कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए। ये मेरा और आपका इस्लाम है, ये मेरा और आपका मजहब है। कबीला बनी तय, जंग के दौरान लोग माल मवेशी गिरफ्तार होकर आ गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआयने के लिए निकले। आप देख रहे हैं कैदियों को, आपकी निगाह एक औरत पे पड़ती है, सर पे दुपट्टा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये लड़की काफिर है, सर नंगा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर अपने कंधे मुबारक से उतारी, साहबी रसूल को देते हैं और कहते हैं कि इस औरत को दो ताकि ये अपना सर ढांपे। साहबी कहने लगे अल्लाह के महबूब, लड़की काफिर है और चादर मुस्तफ़ा की है। अल्लाह के महबूब, आपकी चादर, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, आला चादर, अरफा चादर, मकाम और मर्तबे वाली चादर, किधर पैगंबर मुस्तफ़ा के साथ चादर को निस्बत, कहां पर काफरा लड़की। और साहबी रसूल कहने लगे अल्लाह के महबूब वो काफरा है, चादर पैगंबर मुस्तफ़ा की है। हुजूर ने फरमाया बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे मुसलमान की हो चाहे काफिर की हो। चादर दी गई। फिर उस औरत ने कहा आपको पता है मैं कौन हूं? कहा मैं आतम ताई की बेटी हूं, मेरा बाप सखी था, मेरा भाई अदी बिन आतम आपके डर से भाग गए शाम की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बच्ची को आज़ाद किया और इसके इलाके की तरफ रवाना किया। आपने साथ 2 सहाबा को भेजा और सहाबा को कहा इसे बाहिफाजत इसके घर पर पहुंचा कर आओ। मदीनतुर रसूल से ये लड़की चलती है, साथ 2 सहाबा हैं, कितने दिनों का सफर, कितनी रातों का सफर, सरजमीन शाम पे वहीं अपने भाई के पास पहुंचती है, घर में दाखिल होती है। भाई कहते हैं तू कैसे आ गई है, किसके साथ आ गई है? इसने सारी बात सुनाई और भाई कहता है फिर तो तेरी इज्जत खत्म हो गई, फिर तो तेरी इज्जत तार तार हो गई,
تو ان غیروں کے ساتھ آئی ہے, تو نے راستوں میں جنگلوں سے بھی گزری ہے, دیہاتوں اور شہروں میں سے بھی گزری ہے, اجالے اور رات کی تاریکی میں بھی گزری ہے. بھائی کو بہن نے بھائی کو ایک جملہ کہا اور کہتی ہے بھائی سن, بھائی میری بات سن, تیرے گھر کی حویلی کی چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ کے درمیان میں نے اپنی عزت کو محفوظ سمجھا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ پھر یہ گیا اور جا کر پھر میرے محترم دوستو یہ اسلام کے اندر داخل ہوا. تو صحابہ کا اپنا کردار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق. ابھی یہ شوال کا مہینہ ہے, اسی مہینے میں غزوہ احد ہوا کہ اس احد کے میدان میں حضور کا اپنا قبیلہ, اپنا خاندان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہے. کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہے, آپ تنہا ہیں. اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو جب خاندان میں سے کوئی ایک ساتھ کھڑا ہو جائے وہ انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے. حضور کے ساتھ کھڑے ہونے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کو بڑی محبت تھی, بڑی محبت تھی. ایک موقع پر لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے, ابو جہل آیا, اس نے آ کر بہت ساری باتیں سنائی. اس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں پیشانی پہ ماری اور یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون نکلا. حضور بوجھل دل کے ساتھ گھر چلے گئے. یہ مکی دور تھا, مکی زندگی تھی. شام کو حضور کے چچا حضرت حمزہ آئے. حضرت حمزہ کی باندی کہنے لگی آج تیرا بھتیجا اتنا لوارث ہو گیا ہے کہ ابو جہل نے یہ کیا. حضرت حمزہ نکلے, سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر اسے کہنے لگے تو میرے بھتیجے کو لوارث سمجھتا ہے, اس کو تنہا سمجھتا ہے. تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا اور سیدھا حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بھتیجے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر لو, میں تمہارا بدلہ لے کر آ گیا. حضور نے جواب نہ دیا. پھر کہا, حضور نے جواب نہ دیا. پھر حضرت حمزہ کہنے لگے اے میرے بھتیجے تو کس طرح راضی ہوگا؟ حضور نے فرمایا مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں پھر محمد کا کلمہ پڑھ لیں. کہا آگے ہاتھ آگے کرو. حضرت حمزہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے. ایک چچا ہے تو جو اسلام میں داخل ہوا, حضور کو محبوب ہے. احد کے میدان میں وحشی نے حضور کے چچا کے ساتھ کیا کیا؟ ناک, کان, ہونٹ کاٹ دیے اور لکھا ہے کہ یوں سینے کو چیرا اور چیرنے کے بعد اعضائے رئیسہ کو نکالنے کے بعد انہیں بھی اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. احد کا میدان ہے, احد کے میدان میں حضور کو بتایا گیا اللہ کے محبوب آپ کے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے. حضور اپنے چچا کے لاشے پر آتے ہیں, اب کھڑے ہیں اور نگاہیں نیچے کی ہیں. جب اپنے چچا کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ کان کٹا ہوا ہے, ناک کٹا ہوا ہے, نیچے گئے تو سینہ چیرا ہوا ہے, بدن کے ٹکڑے ہوئے ہیں. حضور اس منظر کو دیکھ کے آپ غم کو برداشت نہ کر سکے, آپ بیٹھ گئے اور میرے محترم دوستو یوں نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہ دیکھ یہ تیرے سامنے میرے چچا کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, یہ دیکھ یہ حمزہ کے ٹکڑے ہیں, یہ کٹا ہوا بدن ہے, یہ لاشا ہے. اور کہنے لگے ربا اگر تو اس حال میں محمد سے راضی ہے محمد بھی اس حال میں راضی ہے. غم اتنا تھا, شہداء کو لایا جا رہا ہے, جنازہ پڑھا جا رہا ہے, حضرت حمزہ کی میت اسی جگہ پر ہے. آپ نے فرمایا میرے چچا کی میت کو نہ اٹھانا, جنازہ آ رہا ہے, حضرت حمزہ کی میت اسی جگہ پر ہے. بار بار آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے غلبہ دیا, میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کافروں کو ذبح کروں گا, 70 کافروں کو قتل کروں گا. جس وقت مکہ فتح ہوتا ہے اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا, عام معافی کا اعلان کیا, آپ نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا, لیکن آپ نے چند لوگوں کو اس میں سے ان کا استثناء کیا اور آپ نے فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے. ان میں حضور کے چچا کا قاتل یہ وحشی بھی تھا. اب ایک عرصے کے بعد وحشی پیغام بھیجتا ہے اللہ کے محبوب مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. یہ پیغام حضور کی طرف آتا ہے قربان جاؤں
قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر، آپ نے فرمایا ایک آدمی کا اسلام لانا، ایک آدمی کا اسلام لانا کئی ہزار کافروں کے ذبح کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وحشی جب آیا، حضور علیہ السلام نے اتنا کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، زندگی بھر میری زندگی میں میرے سامنے نہ آنا، کہ جب تو سامنے آئے گا مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی۔ اب ہم دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کے اعلیٰ اخلاق معاشرے میں، پھر صحابہ کا۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اب آتے ہیں اس موجودہ دور میں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کائنات میں محبت رب سے کی جائے گی یا مصطفیٰ سے کی جائے گی؟ کائنات میں کسی کو فالو کیا جائے گا، کسی کی زندگی کو اپنایا جائے گا؟ خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن، آپ علیہ السلام کا کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں کی خوشبو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو، آپ علیہ السلام کا چلنا، آپ علیہ السلام کا بولنا، آپ علیہ السلام کا اٹھنا، آپ علیہ السلام کا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کا مسکرانا، آپ علیہ السلام کا جہاد میں جانا، آپ علیہ السلام کا صحابہ کے درمیان میں بیٹھنا، آپ علیہ السلام کا بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں، آپ علیہ السلام کا بیت اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، آپ علیہ السلام کا عرفات کے میدان میں امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنا، بہت اعلیٰ، بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ میں اس بات کو کہتا ہوں، پیغمبر مصطفیٰ کے وہ تلوے، آپ کے وہ پاؤں مبارک، وہ جو جوتے کو چھوتے ہیں اس کو بھی چھوڑو، آپ کے پاؤں نے جس جوتے کو چھوا اس کو چھوڑو، اس جوتے کے نیچے جو تلوا ہے، اس تلوے نے جس ریت کے ذرے کو چھوا ہے، خدا کی قسم وہ ریت کا ذرہ بھی کائنات سے اعلیٰ ہے، اور ریت کا ذرہ بھی کائنات سے اعلیٰ ہے، اس ریت کے ذرے کی بھی کائنات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کائنات میں محبت کے لائق پیغمبر مصطفیٰ، کائنات میں جن کے پیچھے چل کر کامیابی وہ پیغمبر مصطفیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، محبت کے لائق کوئی اور نہیں۔ صحابہ محبت کے لائق۔ آج میں جس بات کو کرنے لگا ہوں، بغیر کسی کی فیور کیے، سب کے سامنے میرے محترم دوستوں، جو سیاسی ماحول اس وقت بن چکا ہے، جو سیاسی ماحول بن چکا ہے، ہمیں جس سے محبت ہے اس کی محبت میں اتنا آگے چلے گے، مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو۔ میرے محترم دوستو، ایک آدمی 100 سال تک سر سجدے میں رکھے، 100 سال تک سر سجدے میں رکھے اور ایک پلک جھپک کے برابر بھی رب کی نافرمانی نہ کرے، لیکن کسی پاک دامن مرد اور عورت پر اس نے تہمت لگا دی، اللہ کہتے ہیں 100 سال کی عبادت کو چھوڑ کے اٹھا کر اسے میں جہنم میں پھینک دوں۔ آج ہمارے اخلاق کدھر چلے گئے ہیں؟ اس سیاسی ماحول میں اس حد تک پہنچ چکا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ کئی لوگ قتل بھی ہو چکے ہیں۔ اب یہ قتل جو اس سیاست کی وجہ سے، محبت کے لائق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اس سیاست کی وجہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، تجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ ناپسند ہے، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ ہم اسلام کی طرف آئیں، حضور کی حدیث ہے، ترمذی شریف باب ثانی اس کو نقل کرتا ہے، اللہ کے محبوب آپ بتائیں ظالم حکمران کب آتے ہیں؟ اللہ کے محبوب معیشت کی تنگی کب آتی ہے؟ اللہ کے محبوب چیزیں کب مہنگی ہوتی ہیں؟ کیا حکمران میں طاقت ہے معیشت کی تنگی کی؟ حکمران نے طاقت ہے کہ دھرتی پر ظلم کرنے کی؟ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب میری امت میں 16-15 گناہ آ جائیں گے، جب میری امت ان 15 گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ کہتے ہیں پھر اس میری امت کا زمین کے، پھر ان لوگوں کا دھرتی کے اوپر رہنے سے بہتر ہے دھرتی کے نیچے چلے جائیں۔ اسباب کچھ اور ہیں، حالات کچھ اور کی طرف امت جا رہی ہے۔ وَإِذَا اتُّخِذَ فِي الدُّولَةِ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَتَعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، پوری روایت ہے جس کے اندر 15 علامت بتائی گئی ہیں۔ وَإِذَا اتُّخِذَ فِي الدُّولَةِ، جب مال چند ہاتھوں کے اندر آ جائے گا، وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا، امانت کے اندر خیانت کی جائے گی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو ٹیکس کہا جائے گا، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ،
علم الہی دنیا طلبی کے لیے حاصل کیا جائے گا. واقصا اباہو وادنا صدیقہ واقع امہ، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، دوست کو سینے سے لگایا جائے گا، باپ کو دھکے دیے جائیں گے. فرمایا مرد ریشم پہنیں گے، شراب پی جائے گی اور مسجدوں کے اندر شور ہوگا، گانے بجانے والیوں کو عزت دی جائے گی. امت کا آخری طبقہ پہلے لوگوں کو برا بلا کہے گا. یہ ساری چیزیں امت کے اندر موجود ہیں. اسباب کچھ اور ہیں، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہم اپنی قوت، اب اپنی استعداد اس فانی اور عارضی دنیا کے اندر لگانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ پوری امت کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی. ہماری قوت اور استعداد راتوں کو مصلے پر، راتوں کو اللہ کے سامنے رونے پر، راتوں کو اللہ کے سامنے دونے پر گزرنی تھی. اس لیے جو میں نے پیچھے آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے چند واقعات بیان کیے، اس تناظر میں میں آپ کے سامنے دست بستہ یہ کہتا ہوں، یہ پورا مجمع یہ تو طے کر لے کہ اس کے بعد کسی سیاسی موضوع پر بحث نہیں کریں گے. ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں نا اتنا سا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. ہماری کامیابی آگنے دیکھنے میں نہیں، ہماری کامیابی کدھر دیکھنے میں؟ 1400 سال پیچھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنے میں. اس لیے میرے محترم دوستو دعا کریں اللہ پاک اس وطن کی بھی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ مخلصین لوگوں کی اللہ حفاظت کرے. مخلص حکمران اللہ نصیب فرمائے، بے غیرت حرام کھائے ہوئے ملک کو لوٹنے والوں کو اللہ عبرت کا نشان بنائے اور ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنائے. اور اللہ ہمیں دین کی حفاظت والا بنا، یا اللہ دین کو توڑنے والا نہ بنا.